حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے اعزازات میں سے اور آپ کے فضائل میں سے ایک بہت اہم ترین فضیلت جو میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے ذہن اس طرف نہیں جاتے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کو یہ کمال اور یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ مزاج شناس رسول تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم بات کریں یا نہ کریں، بہر دو صورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق سنیں یا نہ سنیں. حضرت ابوبکر صدیق سے آ کر کوئی سوال کرتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بات سنے بغیر بالکل وہی جواب دیا کرتے تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ہوتا تھا. اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سائل سوال لے کر جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو جواب دیتے وہی جواب بعین ہی، اگر وہی سوال لے کر سائل حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں جاتا تو حضرت صدیق اکبر بعین ہی وہی جواب دیتے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جواب دیا ہوتا. اس کی ایک بہت بڑی مثال تو یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کے یقین کامل کی بھی اکمل اور اعلیٰ اور ارفع مثال ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ سارے صحابہ احرام باندھیں. سب کو احرام بندھوایا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طواف کریں گے کعبے کا. صحابہ کرام تشریف لے گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے وہ حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آ کر صحابہ کرام کو روکا اور یہ کہا کہ تم سارے کے سارے بہادر ہو، جنگجو ہو اور جری ہو کہ تم لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی اگر نعرہ مار دیا تو تم سب مکے پر قبضہ کر لو گے. ہمیں پتہ ہے کہ تم نے احرام باندھا ہوا ہے، لیکن تمہاری جو ہیبت اور تمہارا جو جوش اور ولولہ ہے ہم نے وہ دیکھ لیا ہے، اس وجہ سے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں مل سکتی کہ تم کعبے کا طواف کر سکو، عمرہ کر سکو، اس بات کی اجازت نہیں ہے. بہرحال صلح حدیبیہ قائم ہوئی، دونوں طرف سے شرائط لکھی گئیں. اس کے بعد کے جو الفاظ احادیث کی کتب میں آتے ہیں وہ بڑے ایمان افروز ہے کہ اب دیکھیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کیسے مزاج شناس رسول ہے اور آپ کا یقین کتنا کامل ہے، آپ کا عقیدہ کتنا پختہ ہے دین اسلام پر، پیغمبر اسلام پر اور اللہ کی ذات پر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صلح حدیبیہ ہوگی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کو سارے حلق کروا لو، احرام کھول دو. سب سے پہلے جو شخصیت اٹھ کر حلق کروایا، احرام کھولا اور جا کر اپنے خیمے میں وہ شخصیت بیٹھ گئی. وہ کوئی اور شخصیت نہیں تھی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کی ذات گرامی تھی. آپ نے نہیں پوچھا ہے رسول اللہ ہم نے تو طواف بھی نہیں کیا، ہم نے تو صفا مروہ کی سعی بھی نہیں کی، مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل بھی نہیں پڑھے اور ہم نے آب زمزم بھی نہیں پیا، ہم نے تو عمرہ کے جو مناسک ہیں ان میں سے ایک عمل بھی عمرہ کا ادا نہیں کیا، اور آپ آخری عمل کا کہہ رہے ہیں، حلق کروانے کا کہہ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بار بار گھوم رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. حضرت عمر فاروق سے نعرہ آ گیا، نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے خیمہ میں تشریف فرماتے. حضرت عمر فاروق گئے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ بندہ نواز، اور حضرت عمر فاروق کو اپنے ان جملوں پر ساری زندگی شرمندگی رہی. آپ نے آ کے عرض کی بندہ نواز کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کیا دین اسلام سچا دین نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں، دین اسلام سچا دین ہے. تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم کیوں دب کر صلح کریں، ہم ان لوگوں سے دب کر صلح کیوں کریں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں خود کوئی کام نہیں کرتا، میں اللہ کی مرضی کے مطابق سارے کام کرتا ہوں. پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے کہا تھا،
لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق چلے گئے۔ اب جیسے نبی پاک کے خیمے سے باہر نکلے تو سامنے ہی کچھ ہی فاصلے پر حضرت ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا، وہاں گئے۔ سارے صحابہ کرام جو ہے وہ ایک اضطراب کی کیفیات میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے حلق کروایا ہوا اور عام کپڑے پہنے ہوئے، احرام اتارا ہوا، اور آپ بیٹھے ہوئے کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق کو بڑا جلال آیا اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، تم یہاں پر اتنے اطمینان سے بیٹھے ہو اور اتنے سکون سے بیٹھے ہو، مجھے اضطراب کی کیفیات بیٹھنے نہیں دیتی، مجھے اطمینان نہیں آتا، سکون نہیں آتا، اور تم یہاں بیٹھ کر کھجوریں کھا رہے ہو۔ کہا کیا ہوا عمر؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اب دیکھیے کہ کیسے مزاج شناس رسول ہیں۔ بالکل وہی جواب دیں گے حضرت ابوبکر صدیق جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ کہا کیا رسول اللہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا دین اسلام سچا دین نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے۔ تو کہا پھر ہم کیوں دب کر صلح کریں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہی جملے دہرائے، کہا کہ وہ رسول اللہ ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، جب تک ان کا رب ان کو حکم نہیں دیتا وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر دوسرا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یہ بتائیے کہ کیا رسول اللہ نے نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ ہم طواف کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہی جواب دیا، ہاں فرمایا تھا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے۔ اب دیکھیے آپ حضرت ابوبکر صدیق کا رسول اللہ کا مزاج شناس رسولوں نے دیکھیے، علماء نے تو اس بات کو تسلیم کیا ہی کیا ہے، صوفیہ نے تو اس بات کو تسلیم کیا ہی کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے میں اپنے خیمے میں گیا اور جا کر سوچنے لگا، میں نے کہا کہ عمر بعین ہی جو رسول اللہ نے جواب دیا منو عن وہی جواب حضرت صدیق اکبر نے دیا، تو میں نے یہ نتیجہ نکالا۔ اب حضرت عمر کے الفاظ دیکھیے، کہتے ہیں میں نے یہ نتیجہ نکالا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عمر عمل میں تو ابو بکر سے آگے بڑھنا دور کی بات ہے، تو ایمان کی مضبوطی اور پختگی میں بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی ایک تو یقین کامل کی دلیل ہے۔ آج ہم لوگ اس بات پر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں اسکالر نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ بات کر دی، اس نے ایسے کہہ دیا، اس نے ویسے کہہ دیا۔ اتنے کچے ایمان اور اتنے کچے ہم نظریات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کے کہنے پر کوئی اسکالر بھی کچھ بھی کہہ بیٹھے، ہم اس کی بات کو جو ہے آمنا و صدقنا کہہ کر قبول کر لیتے ہیں۔ اب اس طرف دیکھیے کہ ایک طرف اللہ کے احکام ہے، عمرہ کے احکام ہے، کعبے کا طواف ہے، اور زمزم کے کنویں کا پانی ہے، اور مقام ابراہیم کے پاس نوافل ہے، پھر صفا مروہ کی صحیح ہے۔ یہ سب چیزیں چھوٹ گئی، نبی پاک نے فرمایا حلق کرو، یہ سب چیزیں چھوٹ گئی، پوچھا نہیں کسی نے۔ تو یہ کتنا بڑا یقین کامل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، ایسا یقین کامل ہوگا تو اسلام پختہ ہوگا۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔